بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب معرفت مولانا وحید الدین خان۔ باب ذکر و دعا، حصہ دوم۔ آیت الکرسی۔ قرآن کی سورہ البقرہ میں ایک آیت ہے جس کو عام طور پر آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا تھامنے والا، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے۔ اس کا اقتدار آسمانوں اور زمینوں میں پھیلا ہوا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے ان کے تھامنے سے، اور وہی ہے بلند مرتبہ عظمتوں والا۔ 255۔ بلاغت کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر کسی حقیقت کو کامل صحت کے ساتھ بیان کر دیا جائے تو ایسا بیان اپنے آپ میں کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس بیان کو مدلل کرنے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ مثلا دوپہر کے وقت اگر کھلے آسمان میں سورج چمک رہا ہو تو یہ کہنا کافی ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس بیان کو ثابت کرنے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہ ہوگی۔ سورج کی مثال ایک حسی مثال ہے، یہی معاملہ غیر حسی حقیقتوں کا بھی ہے۔ اگر کسی غیر حسی حقیقت کو کوئی شخص پوری طرح دریافت کر لے اور پھر اس کو کامل صحت کے ساتھ الفاظ میں بیان کر دے تو ایسا بیان اپنے آپ میں ایک مدلل بیان بن جائے گا۔ یہی معاملہ قرآن کی مذکورہ آیت کا ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی میں خداوند ذوالجلال کی جن صفتوں کو الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ان میں صحت بیان اتنا زیادہ کمال درجے میں پایا جاتا ہے کہ اگر اس میں مزید وضاحت شامل کی جائے تو وہ اصل بیان کو کم تر کرنے کے ہم معنی بن جائے گی۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ آیت الکرسی کو یاد کر کے بار بار اس کو دہرائے۔ وہ محسوس کرے گا کہ وہ ایک ایسے کلام کو دہرا رہا ہے جو معروف قسم کے مدلل کلام سے بھی زیادہ مدلل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آیت الکرسی ایک ایسا کلام ہے جس کو تشریح کے بغیر پڑھنا چاہیے۔ اس میں کسی تشریح کا اضافہ صرف اس کی عظمت کو گھٹانے والا ثابت ہوگا، نہ کہ اس کی عظمت کو بڑھانے والا۔ ممنونیت اولا، ممنونیت ثانیہ۔ قرآن کی سورہ طٰہٰ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ 20:37۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام قدیم مصر کے ایک اسرائیلی خاندان میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے کا بادشاہ فرعون اسرائیلی نسل کو ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہ حکم دے دیا تھا کہ اسرائیلی گھروں میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو مار ڈالا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی انجام ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص تدبیر کے ذریعے ان کو بچا لیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا پہلا احسان تھا۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ ہارون کو میرے مددگار کے طور پر مجھے دے دے، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک استثنائی عطیہ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک پیغمبر کی درخواست پر دوسرے شخص کو پیغمبر بنا دینا۔ قرآن کے مذکورہ بیان میں اسی دوسرے احسان کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پہلا احسان یہ تھا کہ ان کو بچپن میں ہلاکت سے بچا لیا، اور دوسرا احسان یہ تھا کہ ان کی درخواست پر ایک غیر نبی کو نبی بنا دیا تاکہ وہ ان کی بھرپور مدد کریں۔ قرآن کا ایک اسلوب یہ ہے کہ اس کی آیتوں کا ایک مصداق اول فرسٹ اپلیکیشن ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ اس کا ایک مصداق ثانی سیکنڈ اپلیکیشن ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذکورہ واقعہ بھی اسی نوعیت کا ایک واقعہ ہے۔ ہر آدمی کی زندگی میں کوئی خاص واقعہ ایسا پیش آتا ہے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد کی بنا پر نقصان سے بچ جاتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں خدا کی اس پہلی مدد کو دریافت کرے تاکہ وہ اس کے حوالے سے خدا کی دوسری مدد کے لیے درخواست کر سکے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کسی انسان کو ممنونیت اولا کی حقیقی دریافت ہو جائے تو اس کے اندر ایک گہرا جذبہ پیدا ہوگا، اور وہ اس قابل ہو جائے گا کہ خدا کی ممنونیت اولا کے حوالے سے اپنے حق میں خدا سے ممنونیت ثانیہ کی درخواست کر سکے۔ دعا کے لیے یہ ایک اہم حوالہ
پوائنٹ آف ریفرنس ہے جو ہر مرد اور عورت کی زندگی میں پایا جاتا ہے، بشرطے کہ وہ گہری سوچ کے ذریعے اس حوالے کو دریافت کر سکیں۔ ایک شخص کا واقعہ ہے، اپنی نوجوانی کی عمر میں کسی حادثے کی بنا پر وہ بہت زیادہ مایوس ہوا، حتیٰ کہ اس نے خودکشی کا اقدام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بروقت اس کی مدد کی اور وہ خودکشی کی موت مرنے سے بچ گیا۔ بات کو جب بڑی عمر میں اس کا مطالعہ بڑھا اور اس نے حقیقتوں کو جانا تو اس نے اپنی نوجوانی کی عمر کے واقعہ کو یاد کرتے ہوئے خدا سے یہ دعا کی کہ خدایا، اگر میں خودکشی کر کے مر گیا ہوتا تو آج میں جہنم کی آگ میں پڑا ہوتا۔ یہ تیرا احسان تھا کہ تو نے مجھ کو پہلی بار جہنم سے بچا لیا۔ طبعی موت کے بعد دوبارہ مجھے اسی قسم کی صورتحال کا سامنا ہوگا، اس وقت تو دوبارہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو نے پہلی بار میرے ساتھ احسان فرمایا، اب دوسری بار بھی تو میرے ساتھ احسان فرما اور میرے اوپر اپنی نعمت بلیسنگ کو مکمل کر دے۔ سب سے زیادہ مؤثر دعا وہ ہوتی ہے جو کسی واقعہ کے حوالہ پوائنٹ آف ریفرنس کو لے کر کی جائے۔ مذکورہ قسم کا حوالہ ہر آدمی کی زندگی میں موجود ہوتا ہے جو اس کی دعا کو نہایت مؤثر بنا دیتا ہے، لیکن عام طور پر لوگ اس قسم کا غور و فکر نہیں کرتے، چنانچہ وہ اس قیمتی حوالے سے محروم رہتے ہیں۔ اس بے خبری کی بنا پر لوگوں کو دعا کا صرف ایک تصغیری فارم، ریڈیوس فارم حاصل ہوتا ہے۔ وہ دعا کے نام پر کچھ الفاظ کو یاد کر لیتے ہیں اور ان یاد کیے ہوئے الفاظ کو دہراتے رہتے ہیں۔ یہ بلا شبہ ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ جب آدمی کے پاس دعا کا اعلیٰ فارم موجود ہو لیکن وہ صرف دعا کے ادنیٰ فارم کو دہراتا رہے تو یہ اس کے لیے اتنی بڑی محرومی ہوگی جتنی بڑی محرومی اور کوئی نہیں۔ دعا کے نام پر رٹے ہوئے الفاظ کو دہرانا بلا شبہ دعا کی تصغیر ہے۔ دعا کا اعلیٰ طریقہ ہے ایک رحمت خداوندی کے حوالے سے دوسری رحمت خداوندی کا طالب بننا۔ asking another blessing with reference to previous blessing۔ غم کو دعا میں ڈھالنا۔ قرآن کی سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ ان کے ستیلے بھائیوں کے غلط سلوک کی وجہ سے وہ وقت آیا جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بظاہر اپنے 2 عزیز بیٹوں سے محروم ہو گئے۔ اس حادثے کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے یہ دعائیہ کلمہ نکلا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، 1286، یعنی میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا شکوہ صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ایک اہم حقیقت کو بتاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن جب کسی غم سے دوچار ہوتا ہے تو وہ عام انسان کی طرح آہو فریاد میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایمانی شعور اس کے غم کو دعا میں ڈھال دیتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس سے التجا کرنے لگتا ہے کہ وہ اس کے کھونے کو یافت میں بدل دے، وہ اس کی محرومی کی حسن تلافی فرمائے۔ کسی انسان کے ساتھ جب غم اور محرومی کا تجربہ پیش آتا ہے تو اس کے لیے رد عمل کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہے انسانوں کی طرف دیکھنا اور دوسرا ہے خدا کی طرف دیکھنا۔ جو لوگ حادثہ کے وقت انسانوں کی طرف دیکھیں وہ صرف یہ کرتے ہیں کہ انسان کے خلاف فریاد و فغاں میں مبتلا ہو جائیں، مگر جس شخص کا یہ حال ہو کہ وہ اس قسم کے تجربہ کے بعد خدا کو یاد کرنے لگے، وہ چھیننے والے کی بجائے دینے والے کو اپنا مرکز توجہ بنا لے، اس کا ذہن مایوسی کی بجائے امید کا آشیانہ بن جائے گا۔ دعا ایک طاقت ہے۔ نازک وقتوں میں دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا اس اعتماد کا سر چشمہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی کھونا آخری نہیں، بلکہ ہر کھونے میں اثر نو پانے کا راز چھپا ہوا ہے۔ ہر آدمی کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جبکہ وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ ایسے لمحات میں خدا سے دعا کرنا آدمی کے دل کو سکون بخشتا ہے۔ دعا گویا کہ کسی آدمی کے لیے کرائسس مینجمنٹ کا بہترین ذریعہ ہے۔ عدم قدرت کی دریافت۔ قرآن کی سورہ البلد میں ارشاد ہوا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، 95:4-5۔ یعنی ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کو قدرت حاصل نہیں؟ یہاں انسان سے مراد بنی نوع انسان ہے اور کبد سے مراد سختی، سفرنگ ہے۔ قرآن کے اس حصے میں کبد کے ساتھ قدرت کا ذکر ہے۔ اس سے کبد کی مصلحت معلوم ہوتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا۔
اسی کے ساتھ اس کو ایسے حالات میں ڈال دیا کہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کبد میں مبتلا رہے، بظاہر سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود اس کی زندگی کبد سے خالی نہ ہو۔ ایسا اس لیے کیا گیا کہ انسان اپنی عدم قدرت کو دریافت کر سکے۔ انسانی زندگی میں بظاہر قدرت کے باوجود کبد کے پائے جانے کی مصلحت یہی ہے۔ Suffering is a compulsive reminder of God's absolute power۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو انسانی زندگی میں کبد کا پایا جانا زحمت میں رحمت، blessing in disguise کا معاملہ ہے۔ خدا سب سے بڑی حقیقت ہونے کے باوجود غیب میں ہے۔ لازمی کبد کی صورت میں خدا انسان کو اپنی موجودگی، پریزنس کا تجربہ کرواتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی مصیبت اس لیے آتی ہے تاکہ انسان کے دل سے دعا نکلے۔ دعا نکلنے کا مطلب صرف دعا کے الفاظ نکلنا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ذہن بیدار ہو، اس کے اندر اعلیٰ کیفیات پیدا ہوں، وہ خدا کی صفات کو نئی نئی صورتوں میں دریافت کرنے لگے، اور جب ایسا ہوگا تو اس کی زبان سے دعا کے ایسے الفاظ نکلیں گے جو عام حالات میں اس کی زبان سے نہیں نکلے تھے۔ ابلیس کا چیلنج۔ قرآن کی سورہ الاعراف میں بتایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھکنے کے سوال پر ابلیس یعنی شیطان غصہ ہو گیا۔ اس نے خدا سے کہا کہ مجھے موقع دیا جائے تو میں ساری نسل آدم کو بہکا دوں گا۔ اس وقت اس نے چیلنج دیتے ہوئے کہا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ 7:17، یعنی تو ان میں سے اکثر لوگوں کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا۔ Most of them you will not find grateful۔ انسانوں کے اوپر خدا کے ان گنت احسانات ہیں، اس کے باوجود کیوں ایسا ہوتا ہے کہ انسان ان نعمتوں کا اعتراف نہیں کرتا اور وہ ناشکر گزار بن جاتا ہے؟ اس کا راز خود ابلیس کے کردار کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے۔ ابلیس ایک جن تھا، الکہف 18:50۔ جنوں کے اوپر خدا کے بے شمار احسانات تھے۔ جن غیر موجود تھے، خدا نے ان کو وجود دیا۔ جنوں کو آزادی کی نعمت دی، ان کو غیر معمولی اختیار بخشا، ان کو طویل زندگی عطا کی۔ خدا کی دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ان کو تمام ضروری سامان دیے۔ اس کے باوجود کیوں ایسا ہوا کہ ابلیس خدا کا ناشکر گزار بن گیا؟ اس کا راز یہ تھا کہ ابلیس پر شکایتی احساس اتنا زیادہ غالب ہوا کہ وہ خدا کے تمام انعامات کو بھول گیا۔ شکایت کے صرف ایک واقعے کو اس نے اس طرح جنرلائز کیا کہ اس کو شکایت کے سوا کوئی اور بات یاد ہی نہ رہی۔ ابلیس کا خاص طریقہ یہی ہے کہ وہ انسانوں کے اندر شکایتی مزاج اس طرح بنائے کہ انسان شکایت کے ایک واقعے کو لے لے اور دوسری تمام اچھی باتوں کو نظر انداز کر کے اسی ایک شکایتی بات کو اپنا مرکزی خیال بنا لے۔ وہ ایک منفی بات کو اس طرح جنرلائز کرے کہ دوسری تمام مثبت باتیں اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں، یہاں تک کہ شکر گزاری کے بے شمار پہلوؤں کے باوجود وہ ناشکر گزار بن جائے۔ جو لوگ اپنے آپ کو اس طرح کے احساس ناشکری میں پائیں، انہیں یقین کرنا چاہیے کہ وہ شیطان کے زیر اثر آ گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو فوراً توبہ کر کے اپنی اصلاح کرنا چاہیے، ورنہ وہ خدا کی سخت پکڑ کی زد میں آ جائیں گے۔ شکر سے اضافہ۔ قرآن کی سورہ ابراہیم میں ارشاد ہوا ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ 14:7، یعنی اور جب تمہارے رب نے تم کو آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ And remember also the time when your Lord declared, If you are grateful, I will surely bestow more favors on you. But if you are ungrateful, then know that my punishment is severe indeed. قرآن کی اس آیت میں نعمت میں اضافے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو انسان خدا کی نعمتوں کا سچا شکر ادا کرے گا، اس کو آخرت میں جنت کی صورت میں زیادہ بڑا انعام دیا جائے گا۔ شکر دراصل اعتراف یعنی ایکنالجمنٹ کا دوسرا نام ہے۔ نعمت کے ملنے پر منعم کا اعتراف سب سے بڑی عبادت ہے، اور یہی عبادت وہ چیز ہے جو کسی انسان کو جنت کا مستحق بنائے گی۔ نعمت کیا ہے؟ نعمت دراصل احساس لذت،
सेंस ऑफ इंजॉयमेंट का दूसरा नाम है। कोई चीज़ पुर लज्जत इसीलिए है कि हमारे अंदर लज्जत का एहसास मौजूद है। अगर लज्जत का एहसास ना हो तो कोई भी चीज़ लज्जत का ज़रिया नहीं बन सकती। कायनात में इंसान वाहिद मखलूक है जो लज्जत का एहसास रखता है। मौजूदा दुनिया में इंसान को आर्जी तौर पर इसीलिए रखा गया कि वो लज्जतों को महसूस करके खुदा का शुक्र अदा करे। जो इंसान इस दुनिया में हकीकी शुक्र का सबूत देगा वो अगली दुनिया में अबदी जन्नत में बसाया जाएगा, जहाँ वो अपने एहसास लज्जत की कामिल तस्कीन पा सके। मौजूदा दुनिया इंसान के लिए आर्जी शुक्र का मकाम है। यही आर्जी शुक्र वो कीमत है जो किसी इंसान को अबदी जन्नत में दाखिले का मुस्तहिक बनाती है। ज़िक्र और दुआ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से एक रिवायत है जो हदीस की मुख्तलिफ़ किताबों में आई है। इसके अल्फाज ये हैं, कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह अला कुल्लि अहयानिह। सही मुस्लिम हदीस नंबर 373। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौका पर अल्लाह का ज़िक्र करते थे। इस रिवायत को अक्सर मुहद्दिसीन ने अब्वाब तहारत के तहत नक़ल किया है, मगर इस रिवायत का मसाइल इबादत से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसी तरह कुछ लोगों ने इसका मतलब ये बयान किया है कि बार बार आदमी की ज़ुबान से बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह और इसी तरह के दूसरे मुकर्रर कलिमात निकलते रहें, मगर यह शरह भी इस हदीस की हकीकी मानवियत को बयान नहीं करती। असल ये है कि ज़िक्र और दुआ साहिब मारिफत इंसान के तख्लीकी कलिमात हैं। इंसान की ज़िंदगी में बार बार मुख्तलिफ़ किस्म के मौक़े या अहयान ओकेजन्स पेश आते हैं। अगर आदमी के अंदर सोचने की और तवस्सुम करने की सलाहियत हो तो वो पालेगा कि इन मौक़े पर खुदा की याद का कोई ना कोई पहलू मौजूद है। आदमी इन मौक़े को पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाकर उनको आला दर्जे की कैफियत ज़िक्र और कैफियत दुआ में तब्दील कर सकता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में यही बात पाई थी। उन्होंने देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौका को पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाकर अल्लाह का ज़िक्र करते हैं या अल्लाह से दुआ फरमाते हैं। हकीकत यह है कि ज़िक्र और दुआ कुछ याद किए हुए अल्फाज को दोहराने का नाम नहीं। ज़िक्र और दुआ ये है कि मुख्तलिफ़ मौक़े और मुख्तलिफ़ हालात आदमी के लिए अल्लाह को याद दिलाने वाले रिमाइंडर्स बन जाएं। हर वाक़े और हर तजर्बे को वो अल्लाह से रिलेट करके देख सके। हर तजर्बे में उसको खुदा की खुदाई का कोई पहलू नज़र आ जाए। इसी तरह के शऊरी एहसास के तहत जो अल्फाज आदमी की ज़ुबान पर जारी हो जाएं, उन्हीं का नाम ज़िक्र और दुआ है। दुआ इबादत का मग़ज़ है। हदीस में आया है कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। अद्दुआउ मुख़्खुल इबादा। अत-तिरमिज़ी हदीस नंबर 3771। बल्कि दुआ ही असल इबादत है। अद्दुआउ हुवल इबादा। अत-तिरमिज़ी हदीस नंबर 2969। ये बात कुरान और हदीस में मुख्तलिफ़ अंदाज में बयान की गई है। दुआ का असल इबादत होना ऐन फितरी है, क्योंकि आदमी जब खुदा के वजूद को उसकी सिफ़ात कमाल के साथ दरियाफ़्त करता है तो इसी के साथ वो ये भी दरियाफ़्त करता है कि खुदा के मुकाबला में मैं बिल्कुल बेहकीकत हूँ। खुदा आका है, मैं बंदा हूँ। खुदा देने वाला है, मैं पाने वाला हूँ। खुदा कादिर है, मैं आजिज़ और मोहताज हूँ। ये एहसास उसको फ़ौरन ही खुदा के सामने दुआ गो बना देता है। दुआ वो सबसे बड़ा रिश्ता है जिसके ज़रिए बंदा अपने रब से मरबूत होता है। दुआ खुदा और बंदे के दरमियान इत्तिसाल का ज़रिया है। इंसान जो कुछ पाता है दुआ से पाता है, और तमाम आमाल का मकसद आदमी को खुदा से दुआ करने वाला बनाना है ताकि वो खुदा से पाने वाला बन जाए। मिसाल के तौर पर कुरान में रमज़ान के रोज़ा का हुक्म देने के बाद ये आयत आई है, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरी बाबत पूछें तो मैं करीब हूँ, पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। तो चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने और मुझ पर यकीन रखें ताकि वो हिदायत पाएँ। अल-बक़रा 2:186। यही बात हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने इन लफ्ज़ों में कही, मांगो तो तुमको दिया जाएगा,
ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جاتا ہے۔ دعا صرف کچھ الفاظ کی تکرار نہیں، دعا ایک عمل ہے، بلکہ دعا سب سے بڑا عمل ہے۔ جس طرح حقیقی عمل کبھی بے نتیجہ نہیں رہتا، اسی طرح حقیقی دعا کبھی بے نتیجہ نہیں رہتی۔ جب کوئی بندہ حقیقی دعا کرتا ہے تو وہ گویا اپنے معاملہ کو خدا کا معاملہ بنا دیتا ہے، اور جب کوئی معاملہ خدا کا معاملہ بن جائے تو کوئی بھی نہیں جو اس کو پورا ہونے سے روک سکے۔ تجدید ایمان کی ضرورت۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی لا الہ الا اللہ کے کلمہ کے ذریعے اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ایک بار پڑھ لیا جائے اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے کافی ہو جائے، بلکہ بار بار اس کی تجدید ضروری ہے۔ تجدید کلمہ کا مطلب ہے شعور ایمان کو بار بار بیدار کرتے رہنا، تاکہ آدمی کے اوپر غفلت اور بے حسی کی حالت طاری نہ ہو، آدمی ہمیشہ زندہ اور متحرک ایمان کے ساتھ جی سکے۔ اس حدیث کا ایک اور پہلو ہے جو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے، یعنی اسلام قبل کی چیزوں کو ڈھا دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 192۔ اس معاملے کا ایک پہلو وہ ہے جو اس وقت سے تعلق رکھتا ہے جب کہ آدمی کلمہ پڑھ کر مومن بنا ہو۔ اس کا دوسرا پہلو وہ ہے جو بعد کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد بھی بار بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، وہ محسوس کرتا ہے کہ میں خدا کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اس وقت مومن کو یہ کرنا ہے کہ وہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر دوبارہ اپنی تنہائیوں میں زندہ شعور کے ساتھ کلمہ ادا کرے۔ وہ کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ کہہ کر وہ خدا سے دعا کرے کہ خدایا میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھ کو دوبارہ اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے۔ میں نے پھر سے ایمان قبول کیا تاکہ پھر سے میں مومنین و صالحین کی جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ خدایا میں تیرے راستے سے بھٹک گیا تھا، تو میری پچھلی زندگی کو میرے دور جاہلیت میں شامل کر دے اور مجھ کو دوبارہ ایمان و اسلام کی زندگی عطا فرما دے۔ جو آدمی زندہ شعور کے ساتھ ایسا کرے اس کو بار بار نیا ایمان ملتا رہے گا۔ تجدید ایمان کے نتیجے میں اس کا وہ حال ہو جائے گا جس کو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، یعنی نو مولود بچے کی طرح معصوم۔ دنیا کی حقیقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے وہ سب ملعون ہے سوائے ذکر اللہ کے اور وہ چیز جو اس کے قریب ہو، اور عالم اور طالب علم۔ دنیا اور ذکر اللہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ یاد الہی کے لیے دنیا کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا لینا، یہی وہ چیز ہے جس کو اس حدیث میں ذکر اللہ کہا گیا ہے۔ اگر یہ یاد اللہ کے نام کے ساتھ ہو تو وہ براہ راست ذکر ہے، اور اگر اللہ کے نام کے بغیر ہو تو بالواسطہ ذکر۔ اسی طرح وہ عالم اور وہ طالب علم خدا کے نزدیک مطلوب عالم اور طالب علم ہے جو اپنے علم کو ذکر الہی کا ذریعہ بنائیں۔ دنیا یا دنیا کی چیزوں کا خالق بھی اللہ ہے، اسی لیے دنیا فی نفسہ ملعون نہیں ہو سکتی۔ یہ دراصل دنیا کا استعمال ہے جو اس کو ملعون یا غیر ملعون بناتا ہے۔ جو شخص دنیا کو پا کر خدا کو بھول جائے اس کے لیے دنیا ملعون کا درجہ رکھتی ہے، اور جس شخص کے لیے دنیا کو پانا یاد الہی کا ذریعہ بن جائے اس کے لیے دنیا رحمت اور سعادت کی چیز ثابت ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دنیا آزمائش یعنی ٹیسٹ کے لیے بنائی گئی ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں آزمائشی پرچے یعنی ٹیسٹ پیپرز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ پرچے اسی لیے ہیں تاکہ ناکام ہونے والوں اور کامیاب ہونے والوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے۔ جس شخص نے دنیا کی چیزوں سے یاد خداوندی کی غذا لی وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوا۔ اس کے برعکس جس آدمی کے لیے دنیا کی چیزیں خالق سے دوری
اور فراموشی کا سبب بن گئی، وہی وہ انسان ہے جو آزمائش میں ناکام ہو گیا۔ اس طرح دنیا با اعتبار استعمال کسی کے لیے ذریعہ لعنت ہے اور کسی کے لیے ذریعہ رحمت۔ شکر قلیل، شکر کثیر۔ ایک روایت کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو شخص کم پر شکر نہیں کرے گا وہ زیادہ پر بھی شکر نہیں کرے گا۔ مسند احمد حدیث نمبر 18449۔ اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فطرت کے ایک قانون کو بتایا گیا ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ چھوٹے واقعے کو یاد کرنے سے بڑے بڑے واقعات ذہن میں تازہ ہو جاتے ہیں۔ نفسیاتی مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان کے دماغ میں بہت سے الگ الگ فائلز ہوتے ہیں، مثلا محبت کا فائل، نفرت کا فائل، اعتراف یعنی ایکنالجمنٹ کا فائل، ظلم کا فائل وغیرہ۔ جو چیزیں انسان کے تجربے اور مشاہدے میں آتی ہیں ان کو دماغ الگ الگ ان کے متعلق فائل میں ڈالتا رہتا ہے۔ آدمی جب کسی ایک واقعے سے متاثر ہو تو اس وقت انسان کا دماغ ٹریگر ہو جاتا ہے اور پھر فوری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس نوعیت کا فائل کھل جاتا ہے اور اس نوعیت کے تمام واقعات آدمی کے ذہن میں تازہ ہو جاتے ہیں۔ فطرت کا یہ قانون شکر اور اعتراف کے معاملے میں بھی بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ مثلا آج آپ کو ایک موبائل ملا، اس سے آپ نے دور کے ایک شخص سے بات کی۔ اس وقت آپ نے سوچا کہ پہلے زمانے میں مجھ کو دوسرے کسی آدمی سے ربط کرنے میں کتنی مشکل پیش آتی تھی۔ اس پر آپ نے گہرے تاثر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کیا، تو اس کے بعد فوراً یہ ہوگا کہ آپ کا دماغ ٹریگر ہو جائے گا۔ اسی وقت دماغ کا وہ فائل کھل جائے گا جس میں آپ کی پوری زندگی میں پیش آنے والے شکر و اعتراف کے تمام آئٹمز محفوظ ہیں۔ فطرت کے اس نظام کے تحت ایسا ہوتا ہے کہ شکر کے چھوٹے واقعے کی یاد شکر کے دوسرے تمام واقعات کی یاد دلاتی ہے۔ اس طرح شکر کا چھوٹا واقعہ بڑے شکر کا سبب بن جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی کے دل میں شکر کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ شکر کا احساس خدا سے آدمی کے تعلق کو بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اعلیٰ معرفت کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ عافیت کی زندگی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا جائے اس کے لیے رحمت کے تمام دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دعا یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت مانگے۔ الترمذی حدیث نمبر 3548۔ دعا دراصل اللہ کے مقابلے میں اپنے عجز کا اظہار ہے۔ عجز کا اظہار ہمیشہ اللہ کی عظمت کے کامل اعتراف سے پیدا ہوتا ہے۔ جو آدمی اللہ کی عظمت کو دریافت کرے اس کے نتیجے میں اس کے اندر اپنے بارے میں کامل عجز، ٹوٹل ہیلپ لیسنس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ عجز کا احساس جب لفظوں میں ڈھل جائے تو اسی کا نام دعا ہے۔ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آدمی کو صحت اور سکون کی زندگی حاصل ہو جائے۔ دنیا کی زندگی میں صحت اور سکون بلا شبہ سب سے بڑی نعمت کی حیثیت رکھتی ہے۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کو اس قسم کی عافیت حاصل ہو۔ عافیت کا حصول انسان کے اپنے بس میں نہیں۔ جس طرح زندگی اللہ کی طرف سے ملتی ہے اسی طرح عافیت بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ عافیت کی اسی اہمیت کا تقاضا ہے کہ آدمی ہر وقت خدا سے عافیت کی دعا کرتا رہے۔ عافیت کا تعلق دولت یا مادی سامان راحت سے نہیں ہے۔ عافیت کا تعلق تمام تر ذہنی سکون سے ہے۔ یہ ذہنی سکون کسی انسان کو اللہ کی خصوصی توفیق سے ملتا ہے۔ کوئی انسان ذکر اور دعا اور عبادت اور معرفت کا ثبوت اسی وقت دے سکتا ہے جب کہ اس کو عافیت کی زندگی حاصل ہو جائے۔ ایسی حالت میں یہ کہنا درست ہوگا کہ اللہ سے مانگنے کے سبب سے سب سے بڑی چیز عافیت ہے، نہ کہ دولت یا مادی سامان راحت۔ کلمہ معرفت۔ صحیح البخاری میں روایات کی کل تعداد مکررات سمیت 7563 ہے۔ اس مجموعہ کی آخری حدیث یہ ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی دو کلمے رحمان کو بہت محبوب ہیں، وہ زبان پر ہلکے ہیں
مگر وہ میزان میں بھاری ہیں۔ وہ دو کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے الفاظ میں پر اسرار خواص، مسٹیریس کوالٹیز چھپے ہوئے ہیں، اور ان الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہی طلسماتی طور پر ان کے یہ خواص ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث کا یہ مطلب بھی نہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے الفاظ میں پر اسرار طور پر وزن چھپا ہوا ہے اور قیامت کے ترازو میں رکھتے ہی وہ پلڑے کو جھکا دیں گے۔ ترازو کی تول میں ان الفاظ کا بھاری ہونا دراصل تمثیل کی زبان میں ہے، نہ کہ حقیقت کی زبان میں۔ اس سے مراد اس کلمہ کا معنوی وزن ہے، نہ کہ مادی وزن۔ اصل یہ ہے کہ انسان کے تمام اعمال میں سب سے بڑا عمل خدا کی معرفت ہے، یعنی خداوند عالم کو شعوری طور پر دریافت کرنا، اور اس دریافت کا انسان کی پوری شخصیت میں اتر جانا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دراصل معرفت خداوندی کے کلمے ہیں۔ جب ایک انسان خدا کی ذات کو اس حیثیت سے دریافت کرتا ہے کہ وہ ہمتاً پاک ہے، وہی ہر قسم کی تعریف اور شکر کا مستحق ہے، وہ تمام عظمتوں کا تنہا مالک ہے، یہ دریافت جب شدت یقین کے ساتھ کسی انسان کی زبان پر ایک شعوری اظہار کے طور پر جاری ہو جائے تو وہ کائنات کا سب سے بڑا عمل ہوتا ہے۔ وہ اتنا عظیم ہوتا ہے کہ ہر دوسری چیز اس کے مقابلے میں چھوٹی قرار پائے۔ معرفت سب سے بڑی عبادت ہے، یہ شعور کی سطح پر خدا کو پا لینا ہے۔ معرفت اپنی حقیقت کے اعتبار سے کسی آدمی کی داخلی شخصیت کے اندر وجود میں آنے والا ایک بڑا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ جب کسی انسان کے اندر وجود میں آتا ہے تو وہ اس کے اندر ایک روحانی طوفان برپا کر دیتا ہے۔ اس طوفانی تجربہ کے وقت اس کی زبان سے وہ روحانی الفاظ جاری ہو جاتے ہیں جن کا ذکر اوپر کی حدیث میں کیا گیا ہے۔ مذکورہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ زبان سے کہنے میں ہلکے ہیں مگر وہ اجر کے اعتبار سے بھاری ہیں۔ میرے علم کے مطابق شارحین نے اس بیان کی زیادہ بامعنی تشریح نہ کی۔ اصل یہ ہے کہ اس کلمہ کا بھاری ہونا اس لیے نہیں ہے کہ خود یہ کلمہ بھاری ہے، اس کا تعلق کلمہ سے نہیں ہے بلکہ معرفت سے ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے الفاظ میں کوئی پر اسرار صفت ہے، اسی لیے وہ میزان میں بھاری ہو جاتے ہیں۔ اس کا تعلق کلمہ کی داخلی حقیقت سے ہے، نہ کہ کلمہ کے ظاہری الفاظ سے۔ یہ کلمہ معرفت الہی کا کلمہ ہے۔ معرفت الہی اور اس کا اظہار بلا شبہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ جن کلمات میں یہ معرفت شامل ہو جائے وہ ان کلمات کو ناقابل بیان حد تک عظیم بنا دیتی ہے۔ مزید یہ کہ ان کلمات کو محض زبان سے ادا کرنا کسی مذکورہ اجر عظیم کا مستحق نہیں بناتا۔ اس عظیم اجر کا مستحق صرف وہ شخص ہے جس نے مطلوب عارفانہ کیفیت کے ساتھ اس کو ادا کیا ہو۔ ان کلمات کی ادائیگی کا معاملہ بھی وہی ہے جو دوسرے دینی اعمال کا معاملہ ہے۔ کوئی بھی دینی عمل اپنی کیفیت کے اعتبار سے عظیم یا غیر عظیم بنتا ہے۔ اسی طرح یہ کلمات بھی اس وقت عظیم ہیں جبکہ وہ داخلی کیفیت کے ایک فطری اظہار کے طور پر زبان سے نکلے ہوں۔ عارفانہ کیفیت کے بغیر صرف زبان سے الفاظ کی ادائیگی کوئی دینی قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ دو بول۔ آپ امام البخاری کی کتاب صحیح کو پڑھنا شروع کریں تو جب آپ اس کے خاتمہ پر پہنچیں گے تو آخر میں آپ کو یہ حدیث لکھی ہوئی ملے گی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی دو بول خدائے مہربان کو محبوب ہیں، وہ زبان پر ہلکے ہیں مگر قیامت کی میزان پر بھاری ہیں۔ وہ بول ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس میں شک نہیں کہ یہ دونوں بول زمین اور آسمان کی تمام چیزوں سے زیادہ وزنی ہیں۔ وہ قیامت میں اعمال کے ترازو کو جھکا دینے والے ہیں، مگر ان بولوں کی یہ اہمیت ان کے تلفظ میں نہیں ہے بلکہ ان کی حقیقت میں ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ وہ جس معنویت کا اظہار ہیں وہ معنویت اپنی اہمیت میں تمام چیزوں سے بڑھی ہوئی ہے۔ یہ دونوں بول دراصل
معرفت خداوندی کے بول ہیں۔ ایک شخص کو ایمان کی معرفت حاصل ہوئی، اس نے اللہ کی پاک ہستی کا ادراک کیا، اس نے دیکھا کہ کائنات اپنے ان گنت کرشموں کے ساتھ اس کی حمد میں نغمہ سنج ہے۔ اس صاحب معرفت انسان نے اپنے اندر اور اپنے باہر خدا کی عظمت و جلال کی نشانیاں دیکھیں۔ اس معرفت نے اس کے سینہ میں حمد الہی اور اعتراف خداوندی کا طوفان برپا کر دیا۔ وہ بے اختیار پکار اٹھا کہ خدایا تو پاک ہے، ساری حمد تیرے لیے ہے، تو سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اس کی زبان پر بے اختیار یہ کلمات جاری ہو گئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس طرح کا ایک بول محض ایک انسانی بول نہیں، وہ خدا کی بے پایا عظمتوں کا انسان کی زبان سے اظہار ہے۔ وہ تمام باوزن چیزوں سے زیادہ باوزن ہے۔ وہ بلا شبہ اسی قابل ہے کہ وہ جس پلڑے میں رکھا جائے وہ اس پلڑے کو جھکا دے۔